جتنی بھی ہم کوشش کر لیں، اکوپمنٹ رکھ لیں، بلڈنگ بنا لیں ان ایریاز میں، تو ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ سب فیسلٹیز کے بعد بھی ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں جاتے. تو مہربانی کریں آپ ان ڈاکٹر میں شامل ہوں، اور باقی بھی جو ڈاکٹر پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اس ایریا میں جب جائیں گے اور اس ایریا میں آپ سرو کریں گے تو آپ مدر ٹریسا بھی بن سکتی ہیں، آپ نیلسن منڈیلا بھی بن سکتے ہیں، وہ بھی آپ جیسے ایک انسان تھا. آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں، آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں، اور آپ چیری بلاسم بھی بن سکتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ ہمیشہ سے دینے والی ذات ہے، اور اس کو وہی لوگ پسند ہیں جو دینے والے ہوں. اگر آپ دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا. تو اس لیے آپ دینے والوں میں شامل ہوں، اور آپ دینے والے جب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش اس انسان سے ہوتا ہے جو اس کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے. تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کریں گے تو یہ جہان اور وہ جہان آپ سرخرو ہوں گے، اور آپ کا جو اصل زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا کہ آپ نے اصل زندگی ہماری وہ ہے، تو آپ نے اس جہان کا زیادہ سوچنا ہے. تو وہ جو راستے ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی آپ کو نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. سکون سب سے بڑی چیز ہے. سکون آپ کو تبھی ملے گا کہ جب آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. سکون آپ کو تبھی ملے گا کہ جب آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کے ساتھ جب آپ ایک فیصلہ کرتے وقت یہ سوچیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کوئی انسان آپ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ نے زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تمہارے لوگوں کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہمیں، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن میں انسانوں کے حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھ جائیں کہ انسانوں کے حقوق کی اصل چیز ہے. اور پھر یہ جو ہمیں، اب میں پھر کچھ باتیں نہیں کرتا ہوں ورنہ پھر ہمارے کچھ مولانا صاحبان فتوی بھی ڈال دیتے ہیں، میرا تو مخالف بھی بولی ہوئی ہے ادھر. دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں جب آپ کو ڈرایا جاتا ہے نا، اس سے نہ ڈریں. آپ کتنی ماں اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. کیا ایک ماں اپنے بچے کو تکلیفیں دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو آپ اس سے نہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کی تکلیفات یا آپ کو ان مراحل سے گزارے گا جب آپ کا احتساب اور حساب ہوگا. ہاں البتہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے حقوق میں معاف نہیں کر سکتا، وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ڈرے آپ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے ہماری سفارش بھی کرنی ہے بحیثیت المسلمان، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ہماری سفارش کرے گا کہ یہ میرے امتی ہیں، یا اللہ ان کو جنت میں ڈال دے، تو ہماری جنت تو ہماری کلیئر ہے. لیکن آپ کی جنت کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے. اگر وہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ اسے مجھ سے زیادتی کی تھی تو شاید آپ کی جنت میں رکاوٹ بن جائے. تو اس پہ فوکس کریں. اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی نہ ڈریں کسی کو وہ چیز بتانے میں کہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کی وجہ ہے. آپ بتائیں. آپ اگر گھبرائیں گے اس چیز سے کہ آپ کی جو سکسیس کی وجہ ہے وہ اگر آپ بتا دیں گے شاید یہ سکسیسفل مجھ سے زیادہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. کامیاب انسان وہ ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوگا، وہی آگے جاتا ہے. اور لیڈر کون بنتا ہے؟ جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جو لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی ڈالتا ہے، وہی ہمیشہ لیڈر بنتا ہے. تو اگر لیڈر بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اپنی کامیابی، اپنی زندگی میں اپنی سکسیس کی وجوہات لوگوں کو ضرور بتائیں. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں کسی بھی صورت میں تو دیں، چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی اچھائی کی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کامیابی ملی تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ ایک نیکسٹ زندگی کے ایک اور سفر میں جا رہے ہیں، اور میں آپ کو سیدھا کہوں گا کہ پیسے سے ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس کے بعد پیسہ آ جائے. تو ان چیزوں کی طرف بالکل فوکس نہ کریں کہ وچ منی کین بائی، کیونکہ جس کے بعد ہی پیسہ آئے گا وہ چیز ملے گا. اٹس ناٹ این اچیومنٹ. اچیومنٹ کیا ہے؟ اچیومنٹ یہ ہے کہ گو فار تھنگز وچ منی کین ناٹ بائی، بیکاز فار دس یو آر بینگ کریٹڈ. اسی لیے آپ کی تخلیق کی گئی ہے. ان چیزوں کی طرف آپ جائیں کہ جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ فیصلہ آپ کر لیں. وہ آپ کی اچیومنٹ ہے، آپ کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری بات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا آپ لوگوں سے کہ ہیلتھ پہ تو ہم انشاءاللہ کام ابھی کر رہے ہیں، اپنے تمام منیجر کو فوکس بھی کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کو بھی ہم نے انہانس کر دیا ہے، اس میں ہم نے اور چیزیں بھی ڈال دی ہیں.
جو پوری دنیا میں نہیں ہے بہت سے اور علاج. لیکن ہمیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم ہیلتھ فیسلٹیز دینا چاہیں بھی کسی ایسے ایریا میں جو کہ بیکورڈ ہے, فار فلانگ ہے, تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو میڈیکل کے جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, وہ وہاں پہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے. تو جتنی بھی ہم محنت کر لیں, جتنی بھی ہم کوشش کر لیں, اکوپمنٹ رکھ لیں, بلڈنگ بنا لیں ان ایریاز میں, تو ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ سب فیسلٹیز کے بعد بھی ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں جاتے. تو مہربانی کریں آپ ان ڈاکٹروں میں شامل ہوں, اور باقی بھی جو ڈاکٹر پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اس ایریا میں جب جائیں گے اور اس ایریا میں آپ سرو کریں گے تو آپ مدر ٹریسا بھی بن سکتی ہیں, آپ نیلسن منڈیلا بھی بن سکتے ہیں, وہ بھی آپ جیسے ایک انسان تھا. آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں, آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں, اور آپ چیری بلاسم بھی بن سکتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ عظیم انسان بھی بن سکتے ہیں اور ایک ایسی مثال بھی بن سکتے ہیں کہ جس مثال کے اوپر لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں کہ آپ نے ایک ایسی روایت رکھی کہ جس روایت کے بعد وہ اچھائی کی نہیں, ایک برائی کی روایت تھی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے والدین نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, اپنے والدین کی قدر کریں, کیونکہ والدین کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین آج نہیں ہیں. جن کے ہیں نا, کبھی اگر آپ نے والدین کی قدر کا اندازہ لگانا ہو تو ان سے پوچھیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آج میرے والدین ہوتے تو میں ان کی خدمت کتنی زیادہ کر لیتا. تو اس لیے جو آپ کو والدین نے یہاں تک پہنچایا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے, ان کی مقصد کے لیے بھی اور اپنی مقصد کے لیے بھی وہ اقدامات کریں کہ جو آپ کو ایک عظیم انسان بنائیں, کیونکہ اگر آپ عظیم انسان بنیں گے تو تبھی ایک صوبہ عظیم صوبہ بنے گا اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.